innal hamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd fa'udzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim قال الله تعالى فيه القرآن المجيد وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين صدق الله العظيم. ترجمہ سماعت فرمائیں. اور اس قرآن کو شیاطین لے کر نازل نہیں ہوئے اور نہ وہ اس کے لائق ہیں اور نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں، بے شک وہ فرشتوں کا کلام سننے سے محروم کر دیے گئے ہیں. سو اے مخاطب تو اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کر ورنہ تو بھی عذاب یافتہ لوگوں میں سے ہو جائے گا. اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو عذاب سے ڈرائیے اور جن مسلمانوں نے آپ کی پیروی کی ہے ان کے لیے اپنی رحمت کے بازو جھکا کر رکھیے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین. نہایت قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے سورہ شعراء کی 210 آیت سے 215 تک کی تلاوت کی ہے اور ترجمہ پیش کیا ہے. آئیے ہم جو ہیں 210 جو آیا مبارکہ ہے اس کی تفسیر پر نظر کرتے ہیں. اب دیکھیے اللہ پاک نے فرمایا کہ اور اس قرآن کو شیاطین لے کر نازل نہیں ہوئے اور نہ ہی وہ اس کے لائق ہیں اور نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں. تو دیکھیے یعنی اس قرآن کو جو قرآن کریم میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے، شیاطین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل نہیں کیا، بلکہ اس کو آپ پر روح الامین نے نازل کیا ہے. اور نہ شیاطین کے یہ لائق ہے کو اس کو آپ پر نازل کریں اور نہ وہ اس کی صلاحیت اور استطاعت رکھتے ہیں، کیونکہ آسمان کی جس جگہ سے یہ قرآن مجید نازل ہوتا ہے اور وہاں تک پہنچ نہیں سکتے اور شیاطین کو قرآن سننے کی جگہ تک پہنچنے سے معزول کر دیا گیا ہے، اور وہاں تک پہنچنے کی کوشش کریں تو ان پر آگ کے گولے برسائے جاتے ہیں، جیسا کہ آیت نمبر 212 میں فرمایا کہ بے شک وہ فرشتوں کا کلام سننے سے محروم کر دیے گئے ہیں. تو مقاتل جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مشرکین قریش یہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاہن ہیں، ان کے پاس کوئی جن ہے جس کا وہ کلام سنتے ہیں اور پھر اس کلام کو نقل کر کے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام ہے. اور اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے زمانہ جاہلیت میں ہر کاہن کے ساتھ کوئی جن ہوتا تھا جو آسمان کے دروازوں پر جا کر فرشتوں کی باتیں سنتا تھا اور سچی اور جھوٹی باتیں اس کاہن کے کانوں میں ڈال دیتا تھا اور پھر کاہن وہ باتیں مشرکوں کو بتاتا تھا. اس وجہ سے مشرکین نے یہ گمان کیا کہ قرآن مجید کی وحی بھی اسی جنس سے ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جھوٹا قرار دے دیا اور فرمایا اس قرآن کو شیاطین نے نازل نہیں کیا بلکہ اس کو روح الامین نے نازل کیا ہے، اور نہ ان کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ آسمان سے قرآن کو سن کر اس کو نازل کر سکیں اور نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد ان کا آسمانوں پر فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے جانا ممنوع ہو گیا ہے، کیونکہ ان کے اوپر آگ کے گولے مارے جاتے ہیں. تو میری پیاری بہنوں، اس کے بارے میں بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ شیاطین کو جو شیاطین ہیں وہ فرشتوں کا کلام سننے سے اس لیے معزول ہو گئے ہیں کہ فرشتوں اور شیاطین کی صفات میں کوئی آپس میں کوئی مشارکت نہیں ہے، اور شیاطین میں انوار حق کے فیضان کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اور ان کے اندر علوم ربانیہ اور معارف نورانیہ کی صورتیں جو ہے نا اور نقش نہیں ہو سکتی. تو شیاطین کے نفوس خبیثہ اور ظلمانیہ اور شریرہ ہوتے ہیں، وہ صرف اسی چیز کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور قرآن مجید تو حقائق اور مغیبات پر مشتمل ہے ماں سوا ملائکہ، اور کوئی اس کو آسمانوں سے قبول نہیں کر سکتا. اب ان آیات میں یہ بھی اشارہ ہے کہ شیاطین میں قرآن مجید کو نازل کرنے کی صلاحیت نہیں ہے اور نہ اس کو برداشت کرنے کی قوت ہے اور نہ اس کو سمجھنے کی وسعت ہے، کیونکہ وہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں
اور قرآن مجید نور قدیم ہے اور آگ نور قدیم کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جب دوزخ کی آگ کے پاس سے مومن کو گزر ہوتا ہے تو وہ کہتی ہے اے مومن جلدی سے گزر جا کیونکہ تیرا نور میرے شعلے کو بجھا رہا ہے۔ اور جب آگ حاملین قرآن کو برداشت کرنے کی قوت نہیں رکھتی اور ان سے کلام سننے کی استطاعت نہیں رکھتی تو آگ سے بنے ہوئے شیاطین قرآن مجید کو نازل کرنے کی کب طاقت رکھتے ہیں؟ اور اگر وہ اس کلام کو سن بھی لیں تو اس کو سمجھنے کی محروم ہیں اور اس کلام کی فہم ہی اس پر عمل کرنے کا سبب بنتی ہے اور اس وجہ سے وہ عذاب کے مستحق ہیں۔ میری پیاری بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے وہ آسمانوں پر جا کر فرشتوں کی باتیں سنا کرتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یہ سلسلہ بند ہو گیا، اور جب وہ آسمانوں پر فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے جاتے ہیں تو فرشتے ان پر آگ کے گولے پھینک کر ان کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کرتے ہیں، جیسا کہ سورہ جن کی آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ پاک نے فرمایا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا۔ اور ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو ہم نے اس کو سخت محافظوں اور سخت آگ کے شعلوں سے بھرا ہوا پایا، اور ہم پہلے باتیں سننے کے لیے آسمان میں جگہ جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے، اور اب جو بھی کان لگا کر سنتا ہے وہ اپنے تعاقب اور گھات میں آگ کے شعلے کو پاتا ہے۔ اور پیاری بہنوں، اگر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جن اور شیاطین قرآن کو نہیں سن سکتے تو یہ کہنا بھی غلط ہے، کیونکہ قرآن پاک میں فرمایا سورہ جن کی آیت نمبر 1 میں قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ آپ کہیے کہ مجھ پر یہ وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے یہ قرآن سنا اور کہا ہم نے عجیب قرآن سنا ہے۔ تو بعض اکابرین نے کہا کہ شیاطین فرشتوں کا کلام سننے سے محروم ہیں کیونکہ ان کے کانوں، ان کی آنکھوں اور ان کے دلوں پر غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں اور قرآن مجید کو سننے سے غافل ہیں، اور حقیقت میں سننے والا وہ ہوتا ہے جس کے پاس قلبی، عقلی، غیبی اور روحی سماعت ہو، اور وہ ہر لمحہ کائنات کی تمام حرکات اور آوازوں میں حق سبحانہ وتعالیٰ کے خطاب کو سنتا ہو، جس سے اس کی روح کو سرور اور ذوق و شوق حاصل ہوتا ہے۔ پس جس شخص کو اللہ کے کلام کا فہم حاصل ہو جائے اور وہ شریعت اور حقیقت اور اللہ کی امانت کا بار اٹھانے کی صلاحیت حاصل کر لے، اس کو آفرین ہو اور مبارک ہو۔ اس کے علاوہ جو لوگ اس مرتبے سے معزول ہیں ان پر افسوس اور حسرت ہے، سوائے سننے والوں اللہ کے کلام کو سمجھو اور اس کی حقیقت کو پانے کی کوشش کرو، کیونکہ علم حقیقت میں وہ ہے جو سینوں میں ہے، نہ وہ محض ظن اور اندازوں سے حاصل ہوتا ہے۔ آیت نمبر 213 میں فرمایا کہ سو تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو ورنہ تو بھی عذاب یافتہ لوگوں میں سے ہو جائے گا۔ اب دیکھیے یہاں پر میں تو بھی، یعنی کہ یہاں پر بظاہر جو خطاب ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، لیکن در حقیقت یہ خطاب آپ کے متبعین یعنی کہ آپ کی اتباع، آپ کی پیروی کرنے اور آپ کی امت کی طرف متوجہ ہے، کیونکہ آپ تو نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد شرک اور ہر قسم کے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے معصوم ہیں، خواہ ان جو گناہوں کا صدور سہون ہو یا عمدن، صورتن ہو یا حقیقتن۔ اس لیے اس آیت میں تعریضاً خطاب ہے، صراحتاً آپ کی طرف نسبت کی گئی ہے، اور مراد جو ہے اس سے آپ کی امت ہے۔ اور اس پرایا میں یہ بھی خطاب میں تنبیہ کرنا ہے کہ اگر بفرض محال آپ نے بھی اللہ کے غیر کی عبادت کی تو آپ بھی عذاب یافتہ لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور عام لوگوں کی کیا حیثیت ہے کہ اگر انہوں نے غیر اللہ کی عبادت کی تو وہ کیوں کر اللہ کے عذاب اور اس کی گرفت سے بچ سکتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اس آیت میں ان لوگوں سے خطاب ہے جو اللہ تعالیٰ اور قرآن مجید کا کفر کرتے تھے کہ تم کو اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو ورنہ تم بھی عذاب یافتہ لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور اس کی جو دوسری تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت میں رسول اللہ سے خطاب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر اللہ کی عبادت کبھی بھی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ معصوم اور مختار ہیں، لیکن آپ کو بھی غیر اللہ کی عبادت سے ممانعت کے ساتھ خطاب کیا گیا ہے، اور کیونکہ اس سے مقصود آپ کا غیر ہے، اور اس کی دلیل یہ آیت ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ سورہ شعراء کی 214 آیا، اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے
تاکہ آپ کے رشتے دار آپ کے نسب اور آپ کے قرابت پر تکیہ کر کے نیک عمل اور برے کاموں سے اجتناب کو ترک نہ کریں۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ اپنے قریبی رشتے داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، یعنی کہ 214 آیا ہے، یعنی آپ اپنے قریبی رشتے داروں کو اس عذاب سے ڈرائیں جو شرک کرنے اور کبیرہ گناہوں کی کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں قریبی رشتے داروں کے لیے عشیرہ کا لفظ آیا ہے، اور عشیرہ کا جو لفظ ہے وہ عشرہ سے بنا ہے، اور عشرہ 10 کا عدد ہے۔ یہ عدد جو ہے وہ کامل عدد ہے، اس لیے یہ لفظ کسی شخص کے ان رشتے داروں کی جماعت کا نام بن گیا جو کثیر تعداد میں ہوں، خواہ وہ اس کے قریب ہوں یا اس کے معاون ہوں۔ اس آیت میں قریبی رشتے دار سے مراد بنو ہاشم ہے۔ اللہ کے عذاب ڈرانے میں اس سے ابتدا کرنا اس طرح اولا ہے کہ جس طرح نیکی اور صلہ رحم میں ان سے ابتدا کرنا اولا ہے۔ تو قریبی رشتے داروں کے ساتھ نیکی اور صلہ رحم کرنے کے متعلق احادیث میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ، میری نیکی اور صلہ رحم کا کون زیادہ مستحق ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ فرمایا تمہارا باپ۔ ایک اور روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا تمہاری ماں، پھر تمہاری ماں، پھر تمہاری ماں، پھر تمہارا باپ، پھر تمہارے زیادہ قریب، زیادہ قریب۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابن ماجہ، مشکات شریف میں رقم کی گئی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کسی انسان کی سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ وہ اپنے باپ کی پیٹھ پھیرنے کے بعد اس کے دوستوں کے ساتھ نیکی کرے، یعنی کہ جب باپ دنیا سے چلا جائے تو جن کے ساتھ وہ بیٹھتا اٹھتا تھا، جو قریبی دوست یار تھے، ان کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرے۔ یہ بھی حدیث مبارکہ صحیح مسلم اور مشکات شریف میں ہے۔ حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان اپنے گھر والوں پر ثواب کی نیت سے خرچ کرے تو اس کو ان میں صدقہ کا اجر ملتا ہے۔ یہ بھی حدیث مبارکہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن کبریٰ نسائی میں ہے۔ جس طرح قریبی رشتے داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے کا حکم ہے اور قریب کے رشتے داروں کے ساتھ نیکی کرنے اور صلہ رحمی کرنے کا حکم ہے، اسی طرح جو کفار قریب ہوں ان کے خلاف پہلے جہاد کرنے کا حکم ہے، جیسا کہ یہ سورہ جو توبہ ہے اس کی آیت نمبر 123 میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، اے ایمان والو ان کفار سے جہاد کرو جو تمہارے قریب ہیں۔ یعنی کہ اس آیہ مبارکہ میں کفار سے جہاد کرنے کا اہم اصول بیان کیا گیا ہے کہ اول الفال اول اور الاقرب فالاقرب، یعنی کہ اس کے موافق ہے کہ کفار کے خلاف جہاد کیا جائے، جس طرح رسول اللہ نے سب سے پہلے جزیرہ عرب کے مشرکین سے قتال کیا جب آپ مکہ، طائف، یمامہ، حجر، خیبر، یمن اور حضر موت وغیرہ کے خلاف جہاد سے فارغ ہو گئے، تو پھر آپ نے اہل کتاب سے جہاد کا آغاز کیا اور 9 ہجری میں عیسائیوں سے جہاد کرنے کے لیے تبوک تشریف لے گئے جو جزیرہ عرب کے قریب ہے۔ پھر رسول اللہ کے وصال کے بعد خلفائے راشدین نے روم کے عیسائیوں سے قتال کیا اور پھر ایران کے مجوسیوں کے خلاف جہاد کیا۔ تو میری پیاری بہنوں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی جو آیت نمبر 214 ہے سورہ شعراء کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ پر چڑھے اور آپ نے بلند آواز سے فرمایا یا صباحہ، دشمن کے حملے کے وقت ان الفاظ سے تنبیہ کی جاتی تھی، ان کے کفر و شرک کی وجہ سے آپ کو ان کے پر عذاب کا خطرہ تھا، اس لیے آپ نے ان الفاظ کے ساتھ تنبیہ کر کے قوم کو آواز دی۔ تو مکہ کے سب لوگ آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ اگر میں تم کو یہ خبر دوں کہ دشمن کا ایک بڑا لشکر اس پہاڑ کے پیچھے کھڑا ہے تو کیا تم سب میں تصدیق کرو گے؟ تو سب نے کہا ہم نے آپ سے کبھی جھوٹ نہیں سنا، اس لیے ہم آپ کی تصدیق کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا تو میں تم کو اس بات سے ڈرا رہا ہوں کہ تمہارے سامنے بہت عذاب ہے۔ تب ابو لہب نے کہا تمہارے لیے ہلاکت ہو، کیا تم نے ہم کو صرف اس لیے جمع کیا تھا؟ پھر وہ کھڑا ہو گیا۔ اس موقع پر یہ یعنی کہ آیت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا۔ صحیح بخاری، سنن ترمذی، سنن کبریٰ نسائی، صحیح مسلم، صحیح ابن حبان اور دلائل النبوہ للبہقی میں یہ جو حدیث مبارکہ ہے وہ نقل کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ پر یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سورہ شعراء کی 214، تو آپ نے فرمایا اے قریش کی جماعت، اپنی جانوں کو خرید لو، عذاب سے بچاؤ، یعنی کہ اس کا مطلب تھا کہ اللہ کے عذاب سے بچاؤ، میں تم کو اللہ کے عذاب سے ذرا بھی نہیں بچا سکتا، یعنی اگر تم اپنے کفر اور شرک پر قائم رہے
تو میں تم کو عذاب سے ذرا برابر بھی نہیں بچا سکتا۔ اے بنو عبد مناف، میں تم کو اللہ کے عذاب سے ذرا بھی نہیں بچا سکتا۔ اے صفیہ، صفیہ آپ کی پھوپھی تھی، فرمایا اے صفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، میں تم کو اللہ کے عذاب سے ذرا بھی نہیں بچا سکتا۔ اے فاطمہ بنت محمد، میرے مال سے جس چیز کا چاہے سوال کرو، میں تم سے اللہ کے عذاب کو بالکل دور نہیں کر سکتا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نسائی، صحیح ابن حبان، سنن ترمذی یہ میں حدیث مبارکہ رقم کی گئی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، اس حدیث مبارکہ کا متن جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو رسول اللہ نے قریش کے ہر عام اور خاص کو بلایا۔ جب وہ سب جمع ہو گئے تو رسول اللہ نے فرمایا اے بنی کعب، اے بنی لوئی، تم اپنی جانوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اے بنی مرہ بن کعب، تم اپنی جانوں کو دوزخ کے آگ سے بچاؤ۔ اے بنی عبد شمس، تم اپنی جانوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اے بنی عبد مناف، تم اپنی جانوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اے بنی ہاشم، تم اپنی جانوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اے بنو عبد المطلب، تم اپنی جانوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اے فاطمہ، تم اپنی جان کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ البتہ میرا تمہارے ساتھ رحم کا رشتہ ہے اور میں ان قریب اس کی تراوٹ تک کو پہنچاؤں گا، تراوٹ تک تم کو پہنچاؤں گا۔ اب یہ صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن نسائی اور سنن کبریٰ میں یہ حدیث مبارکہ نقل کی گئی ہے۔ تو ملا قاری جو ہیں وہ لکھتے ہیں اس حدیث کے معنی میں کہ اگر اللہ تمہیں عذاب دینا چاہے تو میں تم سے اللہ کے عذاب کو بالکل دور نہیں کر سکتا۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر چاند کے مسلمانوں کو اپنی شفاعت سے نفع پہنچائیں گے، کیونکہ آپ شفاعت کریں گے اور آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ لیکن آپ نے یہاں مطلق نفع رسانی سے منع فرمایا کہ انہیں عذاب سے ڈرائیں، کہ وہ صرف شفاعت پر تکیہ نہ کر لیں اور ان کو آخرت کے لیے کوشش کی ترغیب دے، اور فرمایا میرا تمہارے ساتھ رحم کا تعلق ہے، میں ان قریب صلہ رحم کروں گا، یعنی میں اپنے قرابت داروں کے ساتھ قرابت کی وجہ سے نیکی اور احسان کروں گا۔ تو میری پیاری بہنوں، اب دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل اور صحابہ کرام اہل بیت اطہار کا عمل، وہ یہ نہیں تھا کہ صرف آپ وہ صرف تکیہ کر لیا تھا کہ شفاعت پر، کہ اللہ کے نبی ہمارے درمیان ہیں یا اللہ کے نبی ہماری شفاعت کریں گے، یا صحابہ کرام نے یہ نہیں صرف اس بات پہ تکیہ کر لیا تھا کہ اللہ پاک نے ہمیں قرآن پاک میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فرمایا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے، ہم اللہ سے راضی ہوں گے بروز قیامت۔ تو اللہ پاک نے ان کو بشارتیں دی تھی، صحابہ کو جنت کی بشارتیں اللہ پاک کے نبی نے دی تھی، اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنا کام مکمل کیا۔ اہل بیت اطہار حضرت امام حسن و حسین کو جنت کے نوجوانوں کا سردار فرمایا کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت سیدہ فاطمہ النساء رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ آپ جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی، اس کے باوجود آپ جو سلام اللہ علیہ ہیں فاطمہ الزہرا، آپ نے کبھی بھی آپ عمل سے پیچھے نہیں ہٹی، اللہ کی نافرمانی میں نہیں کبھی بھی پڑی، کبھی بھی آپ نے بے عملی کی زندگی نہیں گزاری۔ حضرت امام حسن و حسین دیکھیں اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کی، شہدائے کربلا جتنے بھی ہیں آپ دیکھیں کہ اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے اپنی جانوں سے کھیل گئے۔ صحابہ کرام نے کتنی غزوات لڑیں، شہادتیں دی، کیا کچھ نہیں کیا، جبکہ قرآن پاک کا نزول ہو گیا۔ قرآن پاک ایک آخری کتاب تھی، اس میں جو فرمان تھا وہ حق اور سچ تھا، اس میں کوئی چیز مٹ نہیں سکتی تھی، کوئی چیز خدا نہ خواستہ جھوٹی نہیں ہو سکتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے تھے، اس کے باوجود بھی صحابہ کرام نے، تابعین، تبع تابعین نے، اولیاء، علماء، کبھی بھی کسی نے بھی اپنی زندگی میں یہ نہیں کہا کہ ہمیں تو اللہ پاک نے جنت کے پروانے دے دیے، ہم تو یہی عمل کرتے ہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کے انہوں نے کام کو تمام کیا، حجت کو پورا کیا، اللہ تعالیٰ کے خوف اور ڈر میں زندگی گزاری۔ جو آج کا مسلمان صرف اور صرف اس بات تک تکیہ کیے ہوئے ہے کہ بروز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت بخش دی جائے گی، بے شک بخشی جائے گی، لیکن اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اللہ پاک کے قہر و غضب سے ڈرنا چاہیے۔ اب اس آیت مبارکہ کا جو معنی ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی اس بارے میں لکھتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ چونکہ مجھ پر تمہارے رحم اور قرابت کا حق ہے، میں اس کی تری سے اس کو تر کروں گا اور صلہ احسان کا پانی چھڑکوں گا۔ اس حدیث میں بہت زیادہ مبالغے کے ساتھ ڈرایا گیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس امت کے گناہ گاروں کے لیے بھی ہوگی، چہ جائے کہ اپنے اقرباء اور خویشاں کے لیے، اور حدیث سے ان کے حق میں شفاعت ثابت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کا خوف باقی ہے۔ حضرت ایاز بن حمار مجاشعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ نے اپنے خطبے میں فرمایا، سنو، میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تمہیں ان چیزوں کی تعلیم دوں جو تم کو معلوم نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آج مجھے ان چیزوں کا علم دیا ہے
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بندے کو جو کچھ مال دیا وہ حلال ہے، میں نے اپنے تمام بندوں کو اس حال میں پیدا کیا کہ وہ باطل سے دور رہنے والے تھے، بے شک ان کے پاس شیطان آئے اور ان کو دین سے پھیر دیا، اور جو چیزیں میں نے ان پر حلال کی تھی وہ انہوں نے ان پر حرام کر دی، اور ان کو میرے ساتھ شرک کرنے کا حکم دیا، جبکہ میں نے اس کو شرک پر کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کو دیکھا اور اہل کتاب کے چند باقی ماندہ لوگوں کے سوا تمام عرب اور عجم کے لوگوں سے ناراض ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تم کو آزمائش کے لیے بھیجا ہے اور تمہارے سبب سے دوسروں کی آزمائش کے لیے، میں نے تم پر ایسی کتاب نازل کی جس کو پانی نہیں دھو سکتا، تم اس کو نیند اور بیداری میں پڑھو گے، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے قریش کے جلانے کا حکم دیا، میں نے کہا اے میرے رب وہ تو میرا سر پھاڑ دیں گے اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے چھوڑ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو اس طرح نکال دو جس طرح انہوں نے تم کو نکالا ہے، تم ان سے جہاد کرو ہم تمہاری مدد کریں گے، تم خرچ کرو ہم تم پر خرچ کریں گے، تم ایک لشکر بھیجو ہم اس سے 5 گنا لشکر بھیجیں گے، اپنے اطاعت گزاروں کو لے کر اپنے نافرمانوں کے ساتھ جنگ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا 3 قسم کے لوگ جنتی ہیں، سلطان عادل جو نیکی کی توفیق دیا گیا ہو اور صدقہ کرنے والا ہو، جو شخص رحم دل ہوا اور اپنے تمام قرابت داروں اور عام مسلمانوں کے لیے رفیق القلب ہو، اور جو شخص پاک دامن ہو اور عیال دار ہونے کے باوجود سوال کرنے سے گریز کرتا ہو۔ اور 5 قسم کے لوگ دوزخی ہیں، وہ ضعیف لوگ جن کے پاس عقل نہ ہو، جو تمہارے ماتحت ہوں اور اپنے اہل اور مال کے لیے کوئی سعی نہ کریں، وہ خائن جس کی طمع پوشیدہ نہ ہو، جو معمولی سی چیز میں بھی خیانت کرے، وہ دھوکہ باز جو ہر صبح اور ہر شام کو تمہارے ساتھ تمہارے اہل اور تمہارے مال کے ساتھ دھوکہ کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بخل یا جھوٹ، بدخو اور فحش کلام کرنے والے کا بھی ذکر فرمایا۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم اور مسند احمد، موجب الکبیر، سنن کبریٰ، مصنف عبد الرزاق میں رقم کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 215 آیت دیکھیے سورہ شعراء کی۔ فرمایا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جن مسلمانوں نے آپ کی پیروی کی ہے ان کے لیے اپنی رحمت کے بازو جھکا کر رکھیے۔ سبحان اللہ۔ یعنی بھی یہاں پہ جو ہے اس آیت میں بازو کے لیے جناح کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ جناح کے معنی ہے بازو اور پرندے کا پر، کسی چیز کے پہلو اور جانب کو بھی جناح کہتے ہیں۔ یہ جناح کا جو لفظ ہے یہ جناحی ہی، یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 38 میں بھی استعمال ہوا ہے، جب فرمایا وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ، اور نہ کوئی پرندہ جو اپنے 2 پروں کے ساتھ اڑتا ہو۔ پھر فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جُنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، سورہ بنی اسرائیل کی آیت 24 میں آتا ہے، اور ماں باپ پر رحمت کے لیے تواضع کا بازو جھکائے رکھنا۔ تو ان دو آیتوں کا حوالہ دیا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ طٰہٰ کی آیت 22 میں بھی آتا ہے وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، اور اپنے ہاتھ اپنے پہلو کے ساتھ ملائیے۔ تو اس کا معنی سمجھے کہ جو جناح کا لفظ استعمال ہوا ہے آیت نمبر 215 میں، تو اس کا معنی کیا ہوا کہ بازو اور پرندے کا پر۔ اب دیکھیے کہ اس آیت میں جو جناح کا لفظ میں استعارہ ہے، کیونکہ ذلت جو ہے وہ 2 قسموں کی ہوتی ہے۔ ایک وہ ذلت ہے جو انسان کا مرتبہ پست کرتی ہے، انسان کو اس کے مرتبے سے نیچے گرا دیتی ہے، جیسے دشمن کے سامنے ہتھیار ڈال دینا۔ اور دوسری ذلت وہ ہوتی ہے جو انسان کا مرتبہ بلند کرتی ہے، جی ہاں ایسا ہی ہے جیسے اللہ کے سامنے سر جھکانا، اللہ پاک کے احکامات پر عمل پیرا ہونا، اللہ تعالیٰ کی شریعت کو نافذ کرنا اپنے اوپر، اپنے اہل و عیال پر۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگرچہ نفس پر گراں گزرے، اگرچہ مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے، لیکن وہ جو ذلت ہے، ایسی ذلت جو اللہ تعالیٰ کے لیے بندہ اختیار کر لیتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ اس کے انسان کا مرتبہ بلند کر دیتی ہے۔ انسان جب ماں باپ پر رحم کرنے کے لیے ذلت اور عاجزی اختیار کرے گا تو یہ ذلت اس کو اڑا کر اللہ کی بارگاہ میں لے جائے گی اور اس کا مرتبہ اللہ کے نزدیک بلند کر دے گی۔ ایک اور تفسیر میں آیا ہے کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ آپ مومنوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں اور ان کو عفو اور درگزر کے دامن میں چھپا لیں، اور ان کی تقصیرات، جو ان کے قصور ہیں، غلطیاں ہیں، گناہ ہیں، ان سے صرف نظر کریں اور ان کے ساتھ حسن سلوک اخلاق کے ساتھ پیش آئیں اور ان کی خطاؤں کو
मुआफ़ करें और उनके लिए इस्तिग़फ़ार और शफ़ाअत करें। इसके बाद 216 जो आयत है उसमें फरमाया अल्लाह पाक ने फ़इन असौका फ़कुल इन्नी बरीउम मिम्मा तामलून, फिर भी अगर वो आपकी नाफरमानी करें तो आप कहिए मैं तुम्हारे कामों से बेजार हूँ। व तवक्कल अलल अजीज़िर रहीम, और बहुत गालिब और बेहद रहम करने वाले पर तवक्कल कीजिए। 216 और 217। अब देखिए 216 है, ये आयत उस वक्त नाजिल हुई थी 216 आयत जब आपके बाज अकारिब ने आपकी मुखालफत और अदावत का दरवाज़ा खोल दिया और आप पर तानो तशरीह की ज़बान दराज कर दी और आपकी अतात और इत्बा करने से इनकार कर दिया। उस वक्त अल्लाह ने फरमाया, और अल्लाह जो है वो बहुत गालिब और बेहद रहम फरमाने वाले पर आप तवक्कल कीजिए। यानी कि अल्लाह जो है बहुत गालिब है। इससे मुराद ये है कि जो अपने मोहब्बत करने वाले को रुसवा नहीं करता और अदावत करने वाले को सर बुलंद नहीं करता, और वो अपने दुश्मन को सरनगू और मगलूब करने पर कादिर है, और बेहद रहम फरमाने वाले से मुराद ये है कि जो इस पर भरोसा करे और अपने मामलात उसके सुपुर्द कर दे, वो उसको नाकाम और नामुराद नहीं करता, जो अपने चाहने वालों और अपने दोस्तों को फतह और नुसरत से नवाजता है। और तवक्कल करने से मुराद ये है कि तमाम कामों में अल्लाह ताला पर तवक्कल करे और इसके माँ सिवा से एराज करे, और ऐसा शख्स वही होगा जो अल्लाह ताला के खवास और कामिलीन में से होता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आप सबको भी अपने मुत्तबईन में बना दे, मुत्तबईन इत्तबा करने में शामिल फरमाए। मेरी प्यारी बहनों, यहाँ पे तवक्कल की जो बात आई है, तवक्कल का जो माना होता है वो ये होता है किसी चीज के हसूल के असबाब फराहम करके उसके हसूल को अल्लाह ताला पर छोड़ देना। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि एक शख्स ने कहा, या रसूलल्लाह, मैं ऊँटनी को बांध कर तवक्कल करूं या उसको खुला छोड़कर तवक्कल करूं? तो आपने फरमाया ऊँटनी को बांध कर तवक्कल करो। अल्लामा सैयद मोहम्मद आलूसी लिखते हैं कि बहुत से उलमा ने तवक्कल की यह तारीफ की है कि इंसान जिस काम का मालिक हो, उसके नफ़ा और ज़रर पर कादिर हो, उस काम को अल्लाह पर छोड़ दे, तो ये तवक्कल है। और बाज़ उलमा ये कहते हैं कि इंसान पर कोई ऐसी मुसीबत टूट पड़े जिसको वो अल्लाह की नाफरमानी करके दूर कर सकता हो, और वो अल्लाह की नाफरमानी करके इस मुसीबत को दूर ना करे, तो ये अल्लाह पर तवक्कल है। मसलन वो झूठी गवाही पेश करके किसी इल्ज़ाम से बच सकता हो, लेकिन वो अल्लाह पर भरोसा करके ऐसा ना करे, तो ये तवक्कल है। और बाज़ उलमा ने ये कहा कि तवक्कल का अदना मर्तबा है। बाज़ आरफीन जो हैं वो अल्लाह पर तवक्कल करने में लोगों की यानी कि 3 तरह की किस्में हैं। इंसान किसी चीज़ के सबब को हासिल करके इसको तलब करे और इसकी नीयत ये हो कि वो इस चीज़ से मखलूक को नफ़ा पहुँचाएगा। इंसान किसी चीज़ के हसूल के असबाब से सरफ़ नज़र करे और ना उस चीज़ को तलब करे और ना उस चीज़ की हिरस करे, और अपने आप को फ़राइज़ और वाजिबात की अदायगी में मशगूल रखे। इंसान किसी चीज़ को तलब ना करे और उसके हसूल के लिए कोई कोशिश ना करे, और यकीन रखे कि अल्लाह ताला ने किसी चीज़ को मुहम्मल नहीं छोड़ा, बल्कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ से उसकी तकदीर से फारिग हो चुका है, और उसने हर चीज़ के हसूल को एक वक़्त मुकर्रर के लिए मकदूर कर दिया है। बस मुतवक्कल वो शख्स है जिसने गौर व फ़िक्र करने और अशिया के असबाब को तलाश करने से अपने नफ्स को आराम और राहत के साथ रखा हुआ है, और इसका मुंतज़िर है कि तकदीर से उसके लिए क्या चीज़ ज़ाहिर होती है, और इसको यकीन है कि तलब करने से उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा और तवक्कल इसको मना नहीं करेगा। और जब वो अपने आप को असबाब की गुलामी से निकाल लेगा और वो अपने तवक्कल में अल्लाह ताला के हक के सिवा और किसी चीज़ का लिहाज नहीं करेगा, तो अल्लाह ताला उसकी हर मुहिम में काफ़ी होगा। इस बारे में हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम अल्लाह ताला पर इस तरह तवक्कल करो जिस तरह तवक्कल करने का हक है, तो तुमको इस तरह रिज़्क दिया जाएगा जिस तरह परिंदों को रिज़्क दिया जाता है। वो भूखे सुबह करते हैं और शाम को शिकम सेर होकर लौटते हैं। अल्लामा शरफुद्दीन हुसैन बिन मोहम्मद तैयबी लिखते हैं कि हक तवक्कल का माना ये है कि इंसान को ये यकीन हो कि अल्लाह के सिवा कोई किसी काम को करने वाला नहीं है, और मखलूक में से जो चीज़ भी मौजूद है इसको वही रिज़्क देता है, वही अता करता है, वही मना करता है, वही ज़िंदगी देता है, वही मौत देता है, वही गनी करता है, वही फ़कीर करता है, और जो चीज़ भी मौजूद है इसका वजूद अल्लाह ताला से है।
اور پھر وہ اچھے طریقے سے اپنے مطلوب کی طلب میں کوشش کرے، اس کو پرندوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ پرندے صبح کو بھوکے نکلتے ہیں، پھر وہ اپنی روزی اور رزق کو تلاش کرتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ امام ابو حامد غزالی نے کہا کہ بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ توکل کا معنی ہے کہ بدن سے کسب اور کوشش کو ترک کرنا اور دل سے تدبیر کو ترک کرنا، اور انسان زمین پر اس طرح پڑا رہے جیسے زمین پر کوئی کپڑے کا ٹکڑا پڑا ہو یا گوشت کی کوئی بوٹی پڑی ہو، اور یہ جاہلوں کا گمان ہے، اور ایسا توکل کرنا شریعت میں حرام ہے، اور شریعت نے توکل کرنے والوں کی تعریف کی ہے۔ تو جو شخص حرام کام کرے گا وہ کیسے تحریف اور تحسین کا مستحق ہوگا؟ توکل کا معنی یہ ہے کہ بندہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنے عمل کو بروئے کار لائے اور سعی اور جد و جہد کرے۔ اس بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 نفر بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نہ داغ لگواتے ہوں گے، نہ دم کرتے ہوں گے، نہ بدفعلی نکالتے ہوں گے، اور صرف اپنے رب پر توکل کرتے ہوں گے۔ امام عبداللہ المازری نے کہا کہ اس حدیث سے استدلال کر کے کہ بعض علماء نے کہا کہ دوا اور علاج کرنا مکروہ ہے، اور جمہور علماء اس کے خلاف ہیں، کیونکہ رسول اللہ نے بکثرت احادیث میں دواؤں کے اور کھانے پینے کے فوائد بیان کیے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دواؤں سے علاج کیا، اور آپ کے دعا کرنے اور دم کرنے سے شفا کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بکثرت احادیث منقول ہیں، اور احادیث صحیحہ میں ہے کہ بعض صحابہ نے بچھو کے کاٹتے ہوئے پر دم کر کے اجرت لی، اور جب یہ چیزیں ثابت ہیں تو پھر اس حدیث کا محمل یہ ہے کہ حق توکل کے منافی وہ لوگ ہیں جو یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ دعائیں اپنی طبیعت سے نفع دیتی ہیں اور وہ شفا کو اللہ تعالی کی طرف مفوض نہیں کرتے۔ امام ابو قاسم عبد الکریم بن حوازن القشیری وہ فرماتے ہیں کہ سہل بن عبداللہ تستری نے کہا کہ متوکل کی 3 علامتیں ہیں: وہ خود سے سوال نہیں کرتا، کسی کی دی ہوئی چیز کو رد نہیں کرتا، اور کسی کی دی ہوئی چیز کو جمع نہیں کرتا۔ یزید سے پوچھا گیا کہ توکل کی کیا تعریف ہے؟ تو انہوں نے پوچھا تمہارے نزدیک توکل کی کیا تعریف ہے؟ تو سائل نے کہا کہ ہمارے اصحاب یہ کہتے ہیں کہ توکل یہ ہے کہ اگر تمہارے دائیں اور بائیں درندے اور اژدہے ہوں تو تمہارے دل میں خوف نہ پیدا ہو۔ یزید نے کہا ہاں یہ بھی درست ہے، لیکن اگر اہل جنت کو جنت میں ثواب ہو رہا ہو اور اہل دوزخ کو دوزخ میں عذاب ہو رہا ہو اور تم اس میں تمیز کر رہے ہو تو تم متوکلین میں سے نکل جاؤ گے۔ سہل بن عبداللہ نے کہا توکل کا پہلا درجہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح ہو جس طرح مردہ غسال کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، آیت نمبر 218 اور 219 کو دیکھ لیجئے۔ ارشاد فرمایا الذی یراک حین تقوم، جو آپ کو آپ کے قیام کے وقت دیکھتا ہے، وتقلبک فی الساجدین، اور سجدہ کرنے والوں میں آپ کے پلٹنے کو۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ اس بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اصحاب پر پہلے تہجد کی نماز واجب تھی، پھر جب بعد میں قیام اللیل منسوخ ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کو تہجد کے لیے قیام فرماتے، پھر اپنے اصحاب کے گھروں میں دیکھتے کہ آیا وہ تہجد کے فرضیت منسوخ ہونے کے بعد قیام اللیل کو ترک کر چکے ہیں یا نفلی طور پر پڑھ رہے ہیں، کیونکہ آپ کو یہ پسند تھا کہ آپ کے اصحاب عبادت میں کوشش کرتے رہیں۔ پھر جب آپ ان کے گھروں میں دیکھتے تو ان کے قرآن پڑھنے کی آوازیں آ رہی ہوتی تھیں۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ہم آپ کو اس وقت تک دیکھتے ہیں جب آپ آدھی رات کو خود نماز میں قیام کرتے ہیں، اور ہم آپ کو اس وقت بھی دیکھتے ہیں جب آپ سجدہ کرنے والوں اور نماز پڑھنے والوں کی تفتیش کے لیے گھومتے ہیں۔ اس تہجد کی نماز کی یعنی کہ جو آیہ مبارکہ ہے، اس سے تہجد کی نماز کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے۔ اس بارے میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے کے بعد اللہ کا مہینہ محرم کے روزے سب سے افضل ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل تہجد کی نماز ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن ابو داؤد، سنن ابن ماجہ، سنن النسائی اور مصنف ابن ابی شیبہ، مسند احمد، سنن دارمی میں رقم کیا گیا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ سن لیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا تم میں جب کوئی شخص سوتا ہے
تو شیطان اس کی گدی پر 3 گرے لگا دیتا ہے اور ہر گرہ میں یہ باندھتا ہے کہ تمہاری رات بہت لمبی ہو، سو جاؤ۔ اگر وہ بیدار ہو اللہ کا ذکر کرے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر وضو کرے تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور اگر نماز پڑھ لے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ پھر وہ تر و تازگی اور پاکیزگی کے ساتھ صبح کرتا ہے، اور نہ نحوست اور سستی کے ساتھ صبح کرتا ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابو داؤد، سنن نسائی میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ عبداللہ بن ابی قیس بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رات کے قیام کو ترک نہ کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے قیام کو ترک نہیں کرتے تھے، اور جب آپ بیمار ہوتے یا تھکے ہوئے ہوتے تو بیٹھ کر نماز پڑھ لیتے تھے۔ سنن ابو داؤد۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب درد یا کسی اور وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی تہجد قضا ہو جاتی تو آپ دن میں 12 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ تو میری پیاری بہنوں، جو انسان تہجد کا عادی ہے، اس سے پہلے بھی میں یہ حدیث مبارکہ بیان کر چکی ہوں اور یہ بتا چکی ہوں کہ اگر جو انسان جو اذکار کرتا ہے، وظائف کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے قرآن پاک کی، تہجد کے نفل پڑھتا ہے یا دیگر نوافل پڑھتا ہے، اگر کسی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، درد کی شدت کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، یا انسان سوتا ہوا رہ گیا، آنکھ نہ کھل سکی، تو تہجد جو ہے مس ہو جائے، نہ پڑھ سکے، قضا ہو جائے، تو پھر وہ تہجد کا عادی جو بندہ ہے وہ قضا پڑھ سکتا ہے۔ جیسے فجر کی نماز کے بعد، طلوع آفتاب کے بعد ٹائم ہے، ظہر تک، ظہر کی بعد تک کا ٹائم ہے، مغرب کے بعد سے عشاء تک، جب بھی وہ چاہے تو ان کی قضائی دے سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے ان وظائف کو، تہجد کو، نوافل کو، جن کا پڑھنے کا وہ عادی ہوتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ رات میں ایک ایسی ساعت ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان شخص اللہ تعالیٰ سے اس ساعت میں سوال کرے گا، خواہ وہ دنیا کی کسی خیر کا سوال ہو تو آخرت کی، تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دے گا، اور یہ عطا پوری رات رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہمارا رب تبارک و تعالیٰ ہر رات کو آسمان دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے۔ جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کر لوں، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو عطا کر دوں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اس کی مغفرت کر دوں۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم کی دوسری روایت میں ہے کہ وہ فجر روشن ہونے تک یوں ہی فرماتا رہتا ہے۔ ترمذی کی روایت بھی اسی طرح سے آتی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ تمام کتب احادیث میں رقم کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو رات کو بیدار ہو کر نماز پڑھے اور اپنی اہلیہ کو بیدار کرے کہ وہ نماز پڑھے، اور اگر اٹھنے سے انکار کرے تو اس کے منہ پر پانی چھڑکے، اور اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھے اور اپنے شوہر کو بیدار کرے تاکہ وہ نماز پڑھے، اور اگر اٹھنے سے انکار کرے تو ان کے منہ پر پانی چھڑکے۔ یہ حدیث مبارکہ مسند احمد، طبع قدیم، مسند احمد، سنن ابو داود، سنن نسائی، صحیح ابن خزیمہ، الربانی اور امام طبرانی نے اس حدیث کو حضرت ابو مالک اشعری سے روایت کیا ہے، معجم الکبیر میں ہے، اور حافظ زین نے کہا ہے کہ امام احمد کی یہ سند بالکل صحیح ہے، اور آپ نے دیگر تمام جو کتابیں ہیں ان میں بھی یہ حدیث مبارکہ رقم کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے ایسے عمل کی خبر دیجیے کہ جب میں اسے کر لوں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا، تم بلند آواز سے سلام کرو، کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں سے نیک سلوک کرو، اور جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو رات کو اٹھ کر نماز پڑھو، پھر سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یعنی کہ جنت کی جو سلامتی کن چیزوں میں ہے، یہ ہے کہ سلام کرنا اونچی آواز میں، کھانا کھلانا، رشتہ داروں سے نیک سلوک کرنا، اور جب سب رات کو سو رہے ہوں اور اٹھ کر نماز تہجد پڑھ لینا۔ اور یہ جو حدیث مبارکہ ہے سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن دارمی، الفتح الربانی، مسند احمد، قدیم مسند احمد اور دارالحدیث قاہرہ، یہ حدیث مبارکہ صحیح حدیث کے ساتھ، صحیح سند کے ساتھ رقم کی گئی ہے۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ تہجد کی نماز کس وقت پڑھنا افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، بقیہ رات کے درمیان یا آدھی رات میں، اور اس کو پڑھنے والے کم ہیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس قدر قیام کرتے آپ کیا کرتے تھے کہ آپ کے پیر مبارک سوج جاتے تھے۔ آپ سے کہا گیا، حضرت عائشہ کی روایت میں ہے کہ یا رسول اللہ، آپ اس قدر کوشش کیوں کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے ذنب یعنی گناہ کی مغفرت فرما دی؟ تو آپ نے فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس حدیث مبارکہ کو صحیح بخاری، صحیح مسلم،
سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن کبرا، مسند احمد اور دارالحدیث قاہرہ المعجم، مسند حمیدی اور فتح الربانی میں رقم کیا گیا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ جو تھی حدیث مبارکہ جتنی میں آپ کے سامنے تہجد کی فضائل کے حوالے سے بیان کی ہے، اور دیکھیے کہ ہمیں تہجد کی نماز کی یعنی کہ کوشش کرنی چاہیے، بھلے ہم سے 2 نفل پڑھے، پہلے 2 نفل پڑھنے کے عادی ہو جائیں۔ اب رمضان مبارک کی آمد ہے تو اپنے آپ کو تیار کریں، پہلے سے ہی سحری بنانے کے لیے اٹھتے ہیں تھوڑی دیر پہلے اٹھ جائیں، نماز پڑھیں، تہجد کی نفل پڑھنے کے عادی بن جائیں، اللہ پاک سے وعدہ کریں۔ آپ دیکھیں اس سے جو یہ جتنا بھی آپ سے میں نے حدیثیں بیان کی ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن مجید میں جو ذنب کا لفظ آیا ہے، اس کا ترجمہ گناہ کرنے میں اور ید اللہ کا ترجمہ اللہ کا ہاتھ کرنے میں بہت فرق ہے، کیونکہ تمام اہل اسلام کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، اور جب ذنب کا ترجمہ گناہ کیا جائے گا تو عام مسلمانوں کے ذہن میں یعنی کہ یہ مشوش ہوگے کہ ان کے برخلاف جب ید اللہ کا ترجمہ اللہ کے ہاتھ کیا جائے گا تو ان سے کسی مسلمان کو تشویش نہیں ہوگی، کیونکہ تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، اور خود قرآن مجید میں مذکور ہے کہ اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کا ہاتھ کا معنی یہ ہے کہ اس کے شایان شان ہاتھ ہیں، جس کی مخلوق میں کوئی مثل نہیں ہے، اور یہ معنی ابو امام حنیفہ اور دیگر متقدمین کے نزدیک ہے، اور متاخرین کے نزدیک اس کا معنی اللہ کی قدرت ہے۔ تو نبی کی وسلم کے بارے میں جو عائشہ ذکر فرمایا کہ اللہ نے آپ کے تمام ذنب معاف کر دیے ہیں، نبی جو ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے، کبھی بھی اس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سرزد نہیں ہوتی۔ یہ امت کے لیے ہے کہ آقا کریم اللہ کے نبی ہو کر، اللہ کے حبیب ہو کر، اللہ کے مقرب اور مکرم ہو کر راتوں کو نماز نفل پڑھنے کے لیے اتنا لمبا قیام فرماتے ہیں کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں۔ اس پر عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ آپ کے تو اللہ پر سب گناہ یعنی کہ معاف کر دیے ہیں، تو آپ کا تو کوئی گناہ ہے ہی نہیں، پھر آپ کی یہ کیفیت ہے عبادت میں، کیوں رات کو آرام نہیں کرتے؟ تو آقا کریم نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو میری پیاری بہنوں، شکر گزاری کے لیے بھی نوافل پڑھا کریں، عبادت کیا کریں، نہ کہ اپنے مقصد کو، اپنے مطالب کو حاصل کرنے کے لیے نوافل پڑھے، تہجد پڑھی، وظائف کیے، اذکار کیے، اور اگر مقصد حاصل ہو گیا تو خوشی ہو گئی، تب بھی ہر چیز کو چھوڑ دیا، مقصد حاصل ہو گیا، اور مقصد حاصل نہیں ہوا تو تب بھی ڈس ہارٹ ہو کے ہر چیز کو چھوڑ دیا، تو یہ عمل اللہ پاک کو پسند نہیں ہے۔